تو آج بات کرنی ہے عورت مارچ پہ، اور عورت مارچ پہ بات کرنے سے پہلے بات ہوگی ایک بہت ہی مشہور نعرہ ہے، اور وہ نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی۔ اس پہ بات کریں گے، اور اس نعرے پہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے بہت سے علماء کرام، مولوی حضرات اور دانشور خلیل الرحمان قمر جیسے وہ اسی نعرے کو لیتے ہیں، اور اسی نعرے کا اپنی مرضی کا مطلب لے کے تو پوری عورت مارچ کو ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جب بھی نعرہ لگایا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، تو مولویوں کے ذہن میں جب لفظ جسم آتا ہے، وہ جسم تو صرف ہوتا ہے، نہ ہر کسی مرد کا ہوتا ہے، نہ ہی کسی ہر عورت کا ہوتا ہے، اور ان کے ذہنوں میں ایک خاکہ اس طرح بنتا ہے کہ ایک اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہوں تو یہ دیکھ لیجئے مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو عورتیں آزادی مارچ، میرا جسم میری مرضی، کپڑے کلاتھ لیس، ٹھیک ہے نا؟ یہ عورتیں سوچ کی کیا ہیں؟ بھنگنے۔ تو سنا آپ نے، بہت بڑے پاکستان کے فلاسفر مفتی طارق مسعود صاحب نے ہمیں بتایا کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے کپڑے کلوتھ لیس، اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے بے شرموں کی طرح وہ ہنسے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں گند بھرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے خواتین کو بھنگنی کہا ہے، اور ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ ممبر رسول پر بیٹھ کے جو اس طرح کے گھٹیا الفاظ، اور ان کا کام لوگوں کی تربیت کرنا ہوتا ہے، اور یہ کس طرح کی باتیں سمجھا رہے ہیں اور غلط مطلب لے کے، اور آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے اور صرف یہی بکواس کرتے رہے ہیں۔ اب ایک اور مفتی صاحب ہیں بہت مشہور، ان کی بات سن لیں ذرا۔ جب خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لیے میدان عمل میں کود پڑتی ہیں، اور پھر اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے میرا دین، میری مشرقی روایات، میرا کلچر، میرا تمدن، میری تہذیب اس کی حمایت نہیں کرتا۔ میرا دین تو مجھے اس بات کا سبق دیتا ہے، میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری ماں کو، میری بیوی کو میرا دین یہ سبق دیتا ہے کہ وَلَا تَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھیں کہ ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار غیر مرد کے کانوں تک پہنچے۔ جو اسلام اپنی شہزادیوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار بھی غیر مرد تک جانے سے روکتا ہے، تو کیسے گوارا کیا جا سکے کہ ٹھمکے لگا کے عورتیں ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے بلند آواز سے نعرے لگا رہی ہوں، اور جو ہے وہ دھمک دھمک کر کے جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہو۔ تم حقوق کس سے مانگتے ہو؟ محمد عربی نے تمہیں 14 صدیاں قبل حقوق دیے۔ تو سنا آپ نے، ان مولوی صاحب کو یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے سارے حقوق دے دیے ہیں۔ اس پہ میں بات کروں گا کہ اسلام نے تو سارے حقوق دے دیے ہیں، اور وہی یہودی ایجنٹ ہیں اور ننگی گھومنا چاہتی ہیں اور فلاں فلاں یہی باتیں کر رہے ہیں۔ بعد خلیل الرحمان قمر کا آپ نے شو لازمی دیکھا ہوگا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوکتا نہیں ہے کوئی تمہارے جسم پہ۔ وہی بات ہے نا، تھوکتا آپ کس کے جسم پہ آپ نہیں تھوکیں گے؟ جو آپ بات کر لیتے ہیں اس نعرے کا اصل مطلب کیا ہے، اس نعرے کا جو بنیاد ہے وہ تو ویسٹ سے آئی ہے۔ اب آپ کہیں گے ویسٹ ایجنڈا ہے، اور اس کے لیے آپ پڑھ لیں گے فرسٹ ویو آف فیمنزم، سیکنڈ ویو آف فیمنزم، جو کہ ڈاکٹر تیمور رحمان نے ایک بہت اچھی سیریز بنائی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں جا کے۔ لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اگر میرا جسم ہے تو شادی بھی میری مرضی سے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے کسی بھی کھونٹے سے باندھ دیں اور میں بن جاؤں، اور یہ حق تو جو ہے وہ اسلام بھی دیتا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد خواتین کو ان کی مرضی سے کتنی شادی کرنے دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر شادی ہوگی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بچے پہ بچہ پیدا کیے جا رہے ہیں، اور جانوروں کی طرح جو ہے وہ بچہ سال کے بعد آ رہا ہے، اور ویسے بھی آبادی بڑھ رہی ہے، تو اس پہ بھی خواتین سے پوچھ لینا چاہیے۔ چاہے خون کی کمی ہو، پیسے کی کمی ہو، نہیں کرنا ہے بچہ تو سال بعد ہونا ہی چاہیے، تو اس میں بھی عورت کا جسم یوز ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا ادھر ادھر کے کتنا ان سے پوچھا جاتا ہے۔ اب اگر بات کر لی جائے کہ عورت مارچ ہوتی کیوں ہے، تو یہ آرٹیکل آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان چھٹا جو ہے خطرناک ملک ہے خواتین کے لیے رہنے کے لیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں 32% لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے سکول کا منہ تک نہیں دیکھا ہوا، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ عورت مارچ ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم میں جو ہے حوصلہ افزائی کی جائے۔ اور کیا تعلیم اسلام میں جو ہے وہ حرام ہے عورتوں کے لیے؟ تعلیم تو مرد اور عورت دونوں پہ لازم ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں 50% جو خواتین ہیں، یعنی کہ آدھی سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ تعلیم اور جاب سے محروم ہیں۔ ان کی جابز کا بندوبست کرنا چاہیے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے، اس لیے عورت مارچ ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کی شادی جو ہے وہ 21% خواتین ایسی ہیں جن کی شادی 18 سال سے کم عمر میں ہی کر دی جاتی ہے، یعنی کہ رضامندی تو چھوڑیں، ایک نابالغ کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اس لیے بھی ہوتا ہے احتجاج۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں موجود 32% خواتین جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس سے گزری ہوئی ہیں، یعنی کہ اگر کہیں پہ 10 خواتین ہوں گی تو وہاں سے پر جو ہے وہ 3 خواتین لازمی جو ہے وہ
گھریلو تشدد سے دوچار ہوئی ہوں گی، اور یہ ریشو جو ہے وہ شادی شدہ خواتین میں جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کی کمی ہے۔ مردوں کو سمجھایا نہیں جاتا کہ خواتین تمہاری نوکرانیاں نہیں ہیں بلکہ تمہارے برابر کے انسان ہیں۔ سمجھ آئی ہے نا میری بات؟ چھٹی اور بہت ہی اہم وجہ جو کہ مجھے ذاتی طور پہ بہت جو ہے وہ بری لگی، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 70% خواتین جو MBBS کرتی ہیں وہ آگے پریکٹس نہیں کر پاتی کیونکہ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو وہ پریکٹس اس لیے نہیں کر پاتی کیونکہ جو خاوند کے گھر والے ہوتے ہیں یا خاوند وہ خود نہیں چاہتا کہ اس کی خاتون جو ہے یا بیوی جو ہے وہ باہر جا کے جو ہے وہ نوکریاں کرے یا ڈاکٹر بنے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ ہماری خواتین کا علاج بھی خواتین ڈاکٹرز کریں، اور ڈاکٹر بھی آپ نے نہیں بننے دینا؟ یہ کس طرح کا جو ڈرامے بازی ہے یار، کمال کی بات ہے۔ اور جو میڈیکل ہے MBBS ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ دن رات بندے کو پڑھنا پڑتا ہے 5 سال، اور اس کے باوجود وہ کرنے کے باوجود وہ پریکٹس نہیں کر پاتی، تو یہ باعث شرم والی بات ہے ایک۔ سماج کا یہی مطالبہ ہے کہ آگاہی دی جائے کہ خواتین کو جو ہے وہ برابر کا انسان سمجھا جائے، کوئی بھیڑ بکری نہ سمجھا جائے کہ جس طرح مرضی اس کو استعمال کیا یا جو مرضی کرتا رہے۔ اور اتنی وجوہات دی ہیں، اب آ جاتے ہیں تھوڑی سوشل وجوہات پہ۔ جب بھی خواتین جو ہے وہ کہیں پہ بسوں پہ سفر کرتی ہیں تو نا ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے عورت مارچ ہوتا ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ خاتون سڑک پہ چل رہی ہوگی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، اور جب عید سے پہلے دن چاند رات ہوتی ہے تو خواتین جو ہے وہ بازاروں میں جاتی ہیں شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے، اور لڑکے جو ہیں خاص طور پہ جاتے ہیں ان کو چھیڑنے کے لیے وہاں پہ۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ تعلیم کی ضرورت ہے، اور یہ تعلیم کس نے دینی ہے؟ مولویوں نے دینی ہے، لیکن وہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ بکواس کرنی ہوتی ہے انہوں نے سارا دن بیٹھ کے، اور وہی دیکھنا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ حقوق کیوں مانگ رہی ہیں یا اس کے مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن میں نے یہ چیدہ اس پہ بات مزید بھی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے تھوڑا کر کے بتایا تاکہ ویڈیو جو ہے لمبی بھی نہ ہو۔ عید جانے کے لیے آپ عورت مارچ سرچ کریں، ڈاکٹر تیمور رحمان نے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ بنائی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان پہ ہونے والے اعتراضات کا۔ جاتا ہے کہ یہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ اس لگایا کیوں جاتا ہے جب اس کا غلط مطلب لیا جا سکے؟ تو بھائی غلط مطلب تو کسی بھی چیز کا لیا جا سکتا ہے۔ قرآن کا غلط مطلب کتنا لیتے ہیں وہ قرآن جو فرقہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرہ غلط ہے، یہ اس کی نیت غلط ہوتی ہے۔ اور کچھ نعروں کا مطلب بیٹھ گئی ٹھیک سے، یا یہ تو مزاحیہ طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں نعرے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کوئی مطالبہ کیا تو اس میں مزاحیہ باتیں بھی آ جاتی ہیں، تو کچھ جو وہ بینرز ہیں اس میں وہ مزاحیہ طور پہ بھی لیے گئے ہیں، تو ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ جو سب سے بڑا الزام لگا جاتا ہے کہ یہ ہم جنس پرستی کو لانا چاہتے ہیں یہاں پہ، اور اس کے لیے وہ ایلگا کا ایک آرٹیکل دکھاتے ہیں۔ پہلی بات تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر ویسے آپ نہیں مانتے انگریزوں کی جو ویب سائٹس ہیں، لیکن جب آپ کے حق میں ہو وہ مان لیتے ہیں آپ۔ اور دوسری بات، اگر یہاں پہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے تو آپ اپنی اسٹیٹ کو اتنا مضبوط کریں نا کہ کوئی باہر سے آ کے کوئی ملک جو ہے وہ فنڈ نہ کر سکے کسی چیز کو، اور اگر کوئی ایک جز میں مسئلہ ہے تو اس کو پورا اکھاڑ کے نہیں پھینک دینا چاہیے۔ اور سماج میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کیا جائے، لیکن خواتین کے مسائل تو اپنی جگہ ہیں۔ اگر عورت مارچ کو ختم کر دیں گے تو پھر آپ نکالیں گے، آپ نکالیں عورت مارچ، آپ خود مولوی حضرات بیٹھ کے جو ہے وہ پرچار کریں اور سماج کے عورتوں کے حقوق کا، تو عورت مارچ بند ہو جائے گی بس۔ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ تو اسلام نے تو سارے حقوق دے دیے ہیں، اور یہ کس چیز کے حقوق مار رہی ہیں یار؟ یہ سوال ہی بھونڈا کر دیا کہ اس طرح پیش کر دیا جیسے کوئی اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہو۔ کیا اسلام نے منع کیا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی؟ اسلام نے حق دیا ہے، بالکل دیا ہے۔ اس کے بعد تعلیم کا حق بھی اسلام نے دیا ہے، اور وہی حقوق وہ مانگ رہی ہیں، جاب کرنے کا حق بھی دیا ہے، اور وہی حقوق وہ مانگ رہی ہیں جو اسلام نے ہی ڈیفائن کیا۔ وہ مل نہیں رہے، لکھے ہوئے ہیں، قرآن نے لکھ کے اسلام میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ حقوق ہیں، اور وہی حقوق وہ لینا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہی مل نہیں رہے، اسی کے لیے مطالبہ کر رہی ہیں۔ تو حقوق کے لکھ کے دے دیے جانے اور پابند کر دیے جانے کہ یہ حقوق ہیں اور یہ دینے چاہیے۔ دینے میں اور لکھنے میں فرق ہے، لکھے ہوئے ہیں اور وہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ اب دے بھی دیں اگر لکھے ہوئے ہیں تو، اور یہ اس پہ یہ سڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، جو کہ ایک غلام آزاد ہو جائے گا نا، ایک غلام رکھا ہوا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ مجھے یہی کچھ اعتراضات ملے ہیں، اگر آپ کا کوئی اعتراض ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں شاید اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں، اور اس کے بعد ان کی بات جو ہے وہ غور سے سن لیں، یہ نہیں کہ اپنے سستے یوٹیوبر وہاں پہ بھیج
اور اب بات کر لیتے ہیں کہ مولویوں کو اس سے کیا مسئلہ ہے۔ مفتی طارق مسعود کے اشرف علی تھانوی ہو گئے یا مدودی ہو گئے یا احمد رضا بریلوی ہو گئے، یہ اپنی کتابوں میں لکھ کے جا چکے ہیں کہ خواتین کا جو ہے وہ علم حاصل کرنا یہودیوں اور عیسائیوں کا عمل ہے، اس لیے مسلمان خواتین کو علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کہ شوہر کا اگر پیپ نکل رہی ہو وہ چاٹ لی جائے، یا بالکل ایسے غلام بن کے رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہے تو کوئی جو آقا ہے وہ اس کو اچھا لگے گا، اور اگر عورت پڑھ لکھ گئی تو ان کو پتہ چل جائے گا اسلام نے تو حقوق دے دیے ہیں، لیکن یہ چول مولویوں نے اور ان کے بابوں نے غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ تو ہمیں ننگا کر کے بھیج دیں گی۔ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا عورتوں کو تعلیم نہ دی جائے، نہیں تو یہ تو ہمارے پول کھول دیں گے۔